الرحمن الرحیم سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ سادات کرام کون ہے؟ کس کو سادات ہے؟ جس کو ہم ہندوستان سادات وغیرہ کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ اس میں کہ قریشی ہونا چاہیے، صرف سادات بنی ہاشم کی اولاد تو نہیں ہے، بلکہ ان کی اوپر سے سلسلہ چلتا ہے، اور وہ اوپر سلسلہ نظر ابن کنانہ ہے۔ نظر ابن کنانہ کی اولاد میں کیونکہ وہ تو اس سے بھی اوپر کے سلسلے ہیں، کنانہ سے اوپر وہ تو اوپر کے سلسلے ابھی یاد کرتے ہیں کہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ہاشمی کے اس کے بعد اوپر جو ہے ہاشم کے اجداد میں سے ایک کا نام ہے نظر ابن کنانہ، ان کی اولاد جو ہے وہ قریشی اولاد کہتا ہے، کیونکہ یہ نظر ابن کنانہ ہی وہ ہے جو قریش، یعنی جن کا دوسرا نام قریش ہے، ان کی اولاد جو ہے قریشی اولاد کہتا ہے، نظر ابن کنانہ۔ البتہ یہاں پر ہم سادات وغیرہ کی بات نہیں کرتے، اس وقت قریشی ہونا اور سادات ہونے کا بھی کیا پتا یہ کہاں پر چلتا ہے، کہاں پر نہیں چلتا ہے، لیکن بس یہاں پر جو ہے اس وقت حیض کے باب میں قریشی عورت وہ ہے کہ جس قریشی عورت کا خون، قریشی عورت کا خون 60 سال تک آتا رہتا ہے، حیض کا خون، غیر قریشی عورت کا خون 50 سال تک ہوا کرتا، اس کے بعد وہ یا ایسا ہوا یا ایسا ہو جایا گا، اس کے بعد یا ایسا ہو جائے گا۔ تو اصل میں قریشی خاندان ہاشم سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاندان ہاشم کے علاوہ بھی قریشی ہو سکتے ہیں۔ سادات وغیرہ کا تذکرہ بھی ذہن سے نکال دیا، فقط قریشی کو بتا رہے ہیں۔ تو ہاشمی خاندان سے اوپر جد ہاشم نظر ابن کنانہ سے ان کی اولاد جتنی بھی چلتی ہے ان کا نام ہے قریش، قریش اور وہ سادات ہے، اور ان کا خون 60 سال تک حیض کا خون آیا ہے، باقی اور عورتوں کا خون 50 سال تک آتا، اس کے بعد عورت یا ایسا ہو گیا تھا۔ مطلب تو حیض کی بحث میں یہ ہے کہ عورت کو 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں آ سکتا، لیکن کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جب خون حیض کا امکان ہے اور استقرار دم کے اوپر حیض قرار دینا موقوف نہیں۔ آئیے 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، دقت فرق۔ ایک ہے عادت والی عورت، دوسری ہے مبتدعہ عورت،
تیسری ہے ایام استظہار. یہ 3 مثالیں میں پیش کر رہا ہوں. آئیے پہلے عادت والی عورت کو دیکھیں کہ عادت والی عورت جب خون حیض پہلی تاریخ کو دیکھتی ہے اور اس خون حیض میں وقت کے اوپر خون بھی آیا ہے, خون میں حیض کی علامتیں بھی موجود ہے کہ کالے رنگ کا یا سخت گہرے رنگ کا آیا ہے, اور خون اچھل کر کے نکل رہا ہے, سوزش کے ساتھ نکل رہا ہے, علامتیں بھی موجود ہیں. اور یہ تمام علامتوں کے بعد اور حیض کے مدت کے دوران ہی آیا, جس وقت اس کا حیض عادت میں آیا کرتا اسی وقت آیا ہے, عادت کے وقت ہی آیا ہے. تو اس خون میں جب 3 دن نہ گزرے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حیض ہے یا نہیں؟ کیونکہ کم سے کم حیض 3 دن خون آنا چاہیے. 3 دن خون تو نہیں آئے نہیں, پہلے دن کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہی تو نہیں آتی کہ 3 دن تک خون جاری رہے گا, پتہ تو نہیں ہوگا. لیکن اس خون میں چونکہ عادت کے ایام میں اور خون کے اندر حیض کی علامتیں بھی موجود ہیں, اس لیے اس کو کہتے ہیں خون امکان حیض رکھتا ہے. امکان حیض رکھتا ہے کیونکہ 3 دن پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں. عورت کو کیا پتا کہ اب 3 دن خون چلے گا نہیں چلے گا؟ چونکہ یہ خون علامتوں کے ساتھ ہے اور اسی ٹائم پر ہے جس وقت اس کی عادت تھی, جیسے امکان حیض ہے. اور یہ حیض قرار دینے میں ایک قانون فقہی ہے. کل دم يمكن ان يكون حیضا فهو حیض. ہر خون جس کے اندر امکان ہو کہ وہ حیض ہو سکے اس کو خون حیض قرار دینا ہے. بس اس قانون کے مطابق عورت پہلے ہی دن خون کے اندر حیض کی علامتیں دیکھے, عادت کے ایام میں دیکھے, اور اس خون کو حیض قرار دے گی, اگر سے کہ اس کو پتہ نہیں کہ 3 دن تک چلے گا یا نہیں. قانون کے کل دم يمكن ان يكون حیضا فهو حیض. قانون کے تحت جو ہے وہ عورت پہلے ہی دن اس خون کو حیض قرار دے گی, اگر سے کہ اس کو پتہ نہیں کہ 3 دن تک حیض آئے گا یا نہیں آئے گا. اب اس عورت کے لیے پہلے دن کے خون کو خون حیض قرار دینے کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ اس کا خون 3 دن کے بعد بند ہو اور خون مستقر ہو جائے. خون 3 دن تک آنے کے بعد جو بند ہو اور خون 3 دن تک مستقر ہو جائے, کوئی ضروری نہیں. بلکہ 3 دن تک مستقر ہونے سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے پہلے دن کے خون کو خون حیض قرار دے سکتے. ہاں البتہ حیض قرار دے لیکن 2 دن خون آئے, تیسرے دن بند ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حیض قرار دینا غلط ہو گیا. وہ جو سمجھے گی کہ 2 دن حیض آیا تھا, خون حیض تھا ہی نہیں, بلکہ اب عادت بدلنے کا امکان نظر آتا کہ عادت پہلی سے تیسری تاریخ تک تھا, اب عادت بدل رہی ہے کہ پہلے 2 دن آیا اس کے بعد خون بند ہو گیا, سمجھو عادت بدل رہی ہے. جس طریقے سے مجتہد کا فتویٰ بدلا کرتا, عادتیں نہیں بدلا کرتا. بس قانون آپ سمجھ رہے تھے کہ استقرار خون سے پہلے خون جو مستقر ہو جائے کہ کس دن یہ بند ہوتا ہے, اس سے پہلے ہی یہ عورت پہلے ہی دن اپنے خون میں چونکہ امکان ہے حیض قرار دے. یہ پہلی مثال آپ نے بتائی. آئیے دوسری مثال. نہیں آئے گا تو خون حیض نہیں رہے گا, خون حیض نہیں رہے گا. ہاں پھر وہ حیض چلائے گا. وہ
بتائیں گے وہ کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے. ابھی فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ 2 دن تک آیا تو بند ہو گیا تو خون حیض نہیں، بلکہ سمجھے گی کہ اب عادت تبدیل ہونے والی ہے. آئیے دوسری مثال جو ملاحظہ کریں، ایام استظہار. ایام استظہار فرض کریں کہ کسی عورت کی عادت 7 دن ہے پہلی سے لے کر 7ویں تاریخ تک. عادت فرض کریں تو 10 دن سے زیادہ عادت نہیں بن سکتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک جو عادت بن سکتی ہے. پہلے سے لے کر 7 دن تک جو ہے کی عادت ہے، پہلے سے 7 تک 7 دن کی عادت ہے. اب 7ویں دن کے بعد 8واں دن خون آتا ہے عورت کو، تو اس میں ایک قانون ہے کریے کہ 10 دن سے زیادہ خون حیض نہیں ہو سکتا ہے. اگر 10 دن سے زیادہ آئے تو اس کا مطلب استحاضے کا خون حیض نہیں ہو سکتا. 10 دن سے زیادہ یہ کبھی خون حیض نہیں ہو سکتا. اب 7 دن تک تو اس عورت کی عادت ہے. 8واں دن جو خون آیا ہے، اگر یہ 8واں دن 9واں دن 10واں دن 11واں دن 12واں دن اگر خون آ جاتا ہے مسلسل، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 کے بعد سارا خون ہونا استحاضہ. 7 کے بعد سارا خون کیا ہونا استحاضہ. لیکن اثر وہی نا ابھی اکثر 7 کے بعد اگر 12 تک خون آئے تو 8 9 10 11 12 تک خون استحاضہ. لیکن اگر یہ 7 کے بعد 7 تک تو کیا ہے، 7 کے بعد اگر 10 دن کے اندر خون بند ہو جائے تو سمجھے گی کہ سارا خون ہے. عادت اس کی 7 دن کی تھی، لیکن پھر بھی اگر 10ویں دن اگر خون بند ہو گیا تو سمجھ 10 دن تک اس مرتبہ کو خون ہے رہا ہے. جو ہے وہ 10 دن تک آئے، کیونکہ 10 دن کے اندر بند ہو جائے. 11 دن تک جب جو ہے تو پورا خون ہے ہو جائے. 10 تک پورا 1 سال تک اس کی عادت تھی، اور پھر 7 کے بعد 8 9 10 یہ دن بھی جو ہے حیض کے کہلائیں، کیونکہ 10 دن کے اندر 10 تجاوز کرنے سے چاہ رہا ہوں. پھر وہ 7 کے بعد والی بارہ اس طرح کا بن جائے. یہ آپ نے بولے دقت ابھی ایام استظہار میں یہ کرنا ہے. جیسے یہ تو خالی ایسی اوپر کی بات ہے، اندر کی بات ابھی شروع نہیں ہے. ایام استظہار جو اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ اگر 7 دن کے بعد 10 دن سے تجاوز کر جائے تو 7 دن کے بعد والا خون استحاضہ. 10 دن کے اندر خون بند ہو جائے تو اس کا مطلب 7 دن کے بعد والا خون بھی خون حیض ہو جائے گا. اس قانون کے تحت اب اگر عورت کے 7ویں دن کے بعد 8ویں دن خون آ گیا تو اس عورت کو یہ وحی تو نہیں آتی کہ 10 دن سے تجاوز کرے گا 10 دن سے تجاوز نہیں کرے. تو کیا پتا ہے 10 دن سے تجاوز کرے گا نہیں کرے. تو اس 8ویں دن کے خون کو خون حیض کرا دے، خون استحاضہ کرا دے، کیا کرا دے. وہی تو نہیں آتی کہ کیا ہو گیا آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا کریں. 8 9 اور 10 یہ 3 دن ایسے دن ہیں جو عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خون ہے یا خون استحاضہ ہے، پتہ نہیں. 10 دن تک پتہ نہیں چلتا. 11ویں دن خون آئے گا تو استحاضہ، 11ویں دن خون بند ہو گیا تو ہے پتہ نہیں. موقوف 11ویں دن کے اوپر اس سے پہلے 7 8 دن جو بالکل معطل ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ خون حیض ہے یا خون استحاضہ. خون حیض کے احکام پر عمل کرے، نماز روزہ چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے. یا خون استحاضہ پر عمل کرے کہ نماز روزہ انجام دے. نماز پڑھے یا نہ پڑھے کیا کرے کیا ہو جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے. کیونکہ استحاضہ کی حالت میں تو نماز پڑھنا ہے، حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا. دونوں مسئلے ایک دم آپس میں ٹکراتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ جب 7 8 9 نہیں 8 9 10
یہ تین دن کا نام ایام استظہار. جس دنوں میں جو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ حیض ہے یا استحاضہ, پتہ نہیں اس کو کیونکہ حیض استحاضہ میں پتہ نہ چلے, ایام استظہار یعنی وہ ایام جس میں عورت طلب ظہور کرتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کا خون حیض یا خون استحاضہ, چاہتی ہے کہ اس کا خون پتہ چل جائے لیکن پتہ نہیں چلتا. لیکن اب یہ عورت بیچاری کرے کیا؟ نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے, کیا کرے؟ ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے, استحاضہ تو نماز پڑھنا ہے, کیا کرے؟ مجتہدین کا فتویٰ کیا ہوگا؟ مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ مجتہدین کہتے ہیں وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے کہ وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے, ہمیں کیا پتا کیا ہے, لیکن ہم حکم بتا سکتے ہیں کیا کرنا ہے اس عورت کو. عورت کو احتیاط پر عمل کرنا, اور احتیاط پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو حائضہ بھی سمجھے اور ساتھ ساتھ, یعنی حائضہ کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً حائضہ سمجھے, احتیاطاً ایسا حائضہ ہے نہیں لیکن احتیاطاً حائضہ سمجھے, یعنی حائضہ سمجھتے ہوئے احتیاطاً اپنے آپ کو حیض کی حالت سے سمجھے, اور 8, 9, 10 تاریخ کو جب خون آئے تو نماز نہیں پڑھے, روزے نہیں رکھے. لیکن اگر 10 دن کے بعد 11ویں دن خون آ جائے اور پتہ چل جائے کہ 8, 9, 10 استحاضہ تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی نمازیں پڑھنا ضروری تھی اور نماز خواہ چلی گئی. بس اس کا مطلب ہے کہ 11ویں دن مشخص ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ استحاضہ تو 8, 9, 10 کی نمازیں قضا کرنا پڑیں گی, اور قضا کرنا پڑے گی. احتیاطاً اپنے آپ کو حائض قرار دے گی, لیکن اگر بعد میں مشخص ہو جائے تو قضا کرنا واجب ہے. یہ ہوگی مثال ایام استظہار. لیکن آپ نے دقت فرمائی ہوگی کہ پہلی والی عورت جو ایام عادت والی عورت تھی, اس کی پہلی تاریخ میں خون آ جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ پہلی تاریخ کا خون حیض ہے یا خون ہے استحاضہ ہے, پتہ نہیں تھا. تو امکان حیض ہونے کے لیے حیض قرار دیتے, امکان حیض کی امکان حیض کی حیض قرار. یہاں پر بھی ایام استظہار میں امکان ہے کہ 8, 9, 10 تاریخ کو امکان ہے, اور قانون کے قانون کل دم یکون فیہ امکان الحیض, یمکن فیہ امکان الحیض فہو حیض. اب اس قانون کی بنیاد پر ایام استظہار کے اندر بھی حیض کا حکم چلے گا, لیکن یہ حیض کا حکم مشخص ہوگا 11ویں تاریخ کہ حیض ہے یا نہیں. جس طرح وہ پہلی تاریخ والی عورت کا حیض مشخص ہوتا تھا 30ویں تاریخ کو, اس عادت 7 دن والی کا حیض مشخص ہوگا 11ویں تاریخ. یعنی یہاں پر 8, 9, 10 تاریخ کو حیض واقعی اور حقیقی قرار دیا, حیض احتیاطی قرار دیا, اور حیض واقعی 11ویں تاریخ کو پتہ چلے گا. جبکہ پہلی مثال میں پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ کے اندر, پہلی اور دوسری میں جب خون آ جائے تو وہ وہاں پر امکان حیض ہونے کی سے واقع حیض قرار دے, وہاں پر احتیاطاً حیض نہیں قرار دے, وہاں پر واقع حیض قرار دے, کیونکہ وہاں پر حیض کا امکان ہونے کی صورت میں حیض قرار دینا استقرار دم کے اوپر موقوف نہیں کہ خون رکے تو پتہ چلے, نہیں, استقرار دم کے اوپر وہاں پر موقوف نہیں ہے, بلکہ خون چل رہا ہے پہلی تاریخ کو دوسری تاریخ کو, وہاں پر ہی حیض قرار دینا امکان حیض ہونے کے ساتھ. لیکن ایام استظہار ہم نے احتیاطاً حیض قرار دینا,
اور امکان حیض کے باوجود احتیاطاً حیض ہے، وہ حیض بنے گا اس وقت کہ جب 11ویں تاریخ کو خون نہ آئے. وہاں پر امکان حیض ایام ابتدا احتیاطاً حیض ہے، واقعی حیض نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ وہ موقوف ہے اس سے قرار خون کے اوپر خون دھو کے تو پتہ چلے کہ حیض ہے یا نہیں. یہ دوسری مثال بھی آپ نے بنائی. اب تیسری مثال ملاحظہ کریں. تیسری مثال بھی اسی طریقے سے ایک عورت مبتدعہ وہ عورت ہے جو پہلی مرتبہ خون کو دیکھتی ہے، اس کا نام ہے مبتدعہ، ابتدائی طور پر. اب پہلی مرتبہ خون کو دیکھنے کے بعد اور اس نے دیکھا خون کے اندر جو ہے حیض کی علامتیں بھی موجود ہے، خون گاڑھا بھی ہے، سرخ یا سیاہ رنگ کا بھی ہے، سوزش کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور جلن بھی ہے، سب کچھ ہے اور تمام جو علامتیں موجود ہے. لیکن مبتدیٰ عورت کو نہیں پتا ہے کہ یہ خون حیض ہے یا خون حیض نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ ہے. عادت تو کی مقرر نہیں ہے، عادت تو 3 مرتبہ مقرر ہوتی ہے، پہلی مرتبہ. اس لیے جو ہے یہ عورت جس کا خون پہلی مرتبہ آ رہا ہے، مطلب پہلی تاریخ کو آیا، پہلی مرتبہ زندگی میں والے ہو کر جو ہے آئے، اور جو ہے البتہ یہ خود ایک بحث ہے کہ آیا خون ہے، دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ عورت بالغ ہو گئی یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. حیض علامت بلوغ ہے یا نہیں، یہ خود ایک بحث کی. خون حیض جو ہے پہلی مرتبہ میں خون جو ہے مبتدیٰ عورت کو پہلی مرتبہ آیا علامت حیض کے ساتھ آیا. آنے کے بعد 3 دن تک جب تک یہ خون مسلسل نہ آئے تب تک حیض نہیں ہوگا. 3 دن کم از کم آنا چاہیے خون حیض، اور اس کو پتا نہیں پہلے دن کی 3 دن تک جاری رہے گا نہیں، وہی کری آتی ہے. اس لیے جو ہے یہ عورت متردد ہے کہ خون حیض ہے، خون استحاضہ ہے. خون حیض نہ ہو تو خون استحاضہ ہو جاتا، کیونکہ عورت کو نہیں خون ہے، یا نفاس کا خون جو بچے والا ہے، بچے کے وقت آتا ہے، یا حیض کا خون جو علامتیں جو بھی ذکر ہوں. حیض کا خون نہیں ہوتا، استحاضہ کا خون بن جاتا ہے. 3 ہی خون ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ. خون حیض نہ ہو استحاضہ بن جاتا ہے. یہ مبتدیٰ عورت جو ہے اس کو نہیں پتا کہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے، کیونکہ ابھی بچہ تو نہیں ہے، ابھی تو پہلی مرتبہ وہ خون آ رہا ہے. بس اس صورت کے اندر کہ جب پہلی مرتبہ خون آ رہا ہے، جب تک 3 دن نہیں گزرا تب تک اس کو خود کو نہیں پتا ہے کہ یہ خون حیض ہے یا نہیں ہے. ایسی صورت میں علامتیں دیکھتی ہے اور دیکھتی کہ حیض کی علامتیں موجود ہے. علامت موجود ہونے کے بعد اور علامت موجود ہونے کے بعد وہ امکان رکھتا ہے کہ خون ہے وہ کی علامتیں موجود. اور قانون کیا تھا؟ قانون کوئی جانے یوم کے خون حیضن فہوا حیضن، ہر خون جس کے اندر امکان حیض ہے اس کو حیض قرار دیا جائے. تو یہ عورت بھی جو ہے امکان حیض کی بنیاد پر حیض قرار دے گی اور 3 دن تک جو ہے روزہ نماز نہیں انجام دے گی. لیکن یہاں پر بھی احتیاطاً وہ پہلی والی عورت کی طرح نہیں کہ جس کی عادت مقررہ ہوتی، جس میں واقع میں امکان حیض سے حیض نہیں بن جاتا. یہاں پر امکان حیض سے حیض نہیں بنے گا، احتیاطاً حیض بنے گا. احتیاطاً حیض قرار ہے تو یہ عادت اتنی مقرر نہیں ہوگی، مبتدیٰ عورت ہے. اس لیے امکان حیض کی بنیاد پر کس علامت حیض موجود ہے، اس لیے حیض قرار دے گی، لیکن احتیاطاً. اور یہ احتیاطاً کب ختم ہوگی؟ جب 3 دن جو ہے آ جائیں گے. 3 دن تک اگر خون آئے تو حیض ہو جائے گا، 3 دن تک خون نہ آئے تو جو حیض نہیں ہوگا. یہ احتیاط ختم ہوگی، احتیاط حیض ختم ہوگی 3 دن ہونے کے بعد. 3 دن ہو جائے تب پتہ چلے گا. لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھ سکتی کہ ایام استظہار کی طرح ہے کہ 3 دن خون کے استقرار کے بعد حیض ہونا جو موقوف، یعنی اس عورت کا خون پہلی اور دوسری تاریخ
کا حیض واقعی ہونا، حیض احتیاطی نہیں، حیض واقعی ہونا موقوف اس بات کے اوپر کہ خون جو ہے مستقر ہو جائے، پتہ نہیں جیسے ٹھہر جائے 2 پر 3 پر 4 پر کہیں ٹھہر جائے تو پتہ چلے گا خون حیض ہے یا نہیں۔ یہاں پر یہ ایام استظہار کی طرح جو ہے استقرار خون کے اوپر موقوف ہے حیض قرار دینا، احتیاطاً عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن حیض قرار دینا موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ استقرار خون واقع ہو جائے 2 تاریخ پر 3 تاریخ پر 4 تاریخ پر کہیں پر جا کر 2 تاریخ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خون حیض نہیں، 3 تاریخ کو تو پتہ چل جائے کہ آپ خون حیض ہے۔ آپ نے 3 مثالیں پیش، ایک عادت والی عورت جو پہلی سے 3 تاریخ تک جو ہے وہ امکان حیض کو حیض قرار دے گی، دوسرا ایام استظہار میں 8 9 10 تاریخ کو جو ہے ایام استظہار میں بعد استقرار حیض قرار دے گی امکان حیض والے کو، اور تیسری مثال یہی کہ مبتدع عورت پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے اور علامت خون حیض کے اندر خون کے اندر حیض کی علامتیں موجود ہے تو اس وقت امکان حیض کو حیض قرار دے گی، لیکن استقرار خون کے بعد جب خون ٹھہر جائے تو پتہ چلے گا کہ حیض ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے حیض کے احکام پر احتیاطاً عمل کریں۔ یہ 3 مثالیں آپ نے بنائے تاکہ اس کے ذمن میں جو ہے حیض کے کچھ احکام بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر معین۔ ويسقط الترتیب بین الاعضاء الثلاثة بالارتماس، اگر کوئی غسل ارتماسی انجام دے تو سر و گردن پہلے پھر دائیں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا، ان 3 اعضاء کے درمیان جو ترتیب تھی وہ ساقط ہو جائے گا غسل ارتماسی ہے، کیونکہ انسان کا بدن اور فی لحاظ سے ایک بدن شمار ہوتا ہے، عطا واحدہ شمار ہوتا ہے، بدن جو ہے اس میں واحد شمار ہوتا ہے غسل ارتماسی میں، اور اس میں واحد میں کوئی ترتیب نہیں شمار کرتی۔ کہتے ہیں ساقط کی ترتیب بین الاعضاء الثلاثة، 3 اعضاء میں سر و گردن دائیں طرف بائیں طرف، ان کی درمیان ترتیب جو ہے ساقط ہو جاتی ہے غسل ارتماسی کے ذریعے سے، اور وہ غسل ارتماسی کے غسل البدن اجمعا دفعة واحدة عرفية، پورے بدن اجمعا پورے بدن کو دھونا، پورا بدن دفعة واحدة ایک دفعہ پورا بدن دھونا، عرفیہ ایک دفعہ عرفیہ میں پورے بدن کو دھونا، ایک دفعہ عقلیہ کا ممکن نہیں ہے، لیکن پہلے حصہ جائے گا پھر دوسرا حصہ جائے گا پھر تیسرا، ایک ساتھ جو ہے ایک دفعہ میں انسان ایک دم اندر تک نہیں جاتا، پہلے جو ہے جو سر کا حصہ جائے گا یہ فلاں ہماری ہے، مطلب پہلے سر کا حصہ جائے گا پھر گردن کا پھر پیٹ کا وہ جاتا ہے، عرفان ایک ہی طرح عرفان جو ہے کہ دفعہ میں ساتھ کہا جاتا کہ بدن جو پورا حوض میں جل جائے جلا جائے، لیکن پھر عقل اس کا قتل سے جو ہے فاصلہ تو ہوتا ہے 12 انچ، پہلے سر جاتا پھر گردن جاتی پھر جو ہے پیٹ سینہ وغیرہ جاتا پھر جو پیر وغیرہ جاتے ہیں، تو اور پھر یہاں سے ایک دفعہ جو جانا وہ پورے بدن کو عضو واحد بنا دے گا، اور عضو واحد کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوا کرتی ہے۔ ظاہراً باہر سے جو ہے وہ ہاں باہر کھڑا ہو کر سکتا ہے، یا کو ترتیب ہے دفعة واحدة عرفية، ایک دفعہ میں اندر جانا اور فی لحاظ، اور فی لحاظ سے کہا جائے کہ ایک دفعہ میں پورا بدن جو ہے وہ دریا میں چلا گیا یا حوض میں چلا گیا، تو کہنا وہ اشباہہ اسی طریقے سے وہ چیز شباہت رکھتی ہے ارتماس کے ساتھ، غسل ارتماس کے ساتھ شباہت رکھتی، وہاں پر بھی جو ہے ترتیب ساقط ہو جاتی، مثلا کوئی شخص جو ہے آبشار کے نیچے کھڑا ہو جائے تو آبشار کے نیچے دیکھیں وہ آبشار کے پہاڑوں کے اوپر سے گرتا ہے، مثلا وہاں پر جو ہے وہ ایک ساتھ ہی پورا بدن ایک دفعہ جو ہے آبشار کے نیچے آ جاتا ہے، مثلا تو ایک پورا بدن ایک عضو شمار ہوتا ہے، یا بہت بڑے پرنالے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بہت تیز رفتار سے پانی آ رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی بدن دیکھیں ایک ہی عضو شمار ہوتا ہے، ایک دفعہ پورا بدن بھی گیلا ہو جاتا ہے،
وہ پورا بدن پورے پانی میں سر ڈھک جائے اس طرح، اتنا پانی ہو کہ ایک پورے پانی کے اندر پورا بدن کیا اس کے اندر دو نقطے، ایک یہ کہ سامع اللہ